شہری سرخ بتی پر رکیں، ہیلمٹ پہنیں، سیٹ بیلٹ لگائیں، کاغذات بھی پورے رکھیں۔ یہ نہ ہی ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھاری جرمانہ دینا پڑ جائے، آپ کے خلاف FIR بھی کٹ جائے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر شہریوں کی شامت آ گئی۔ ٹریفک پولیس نے ایک دن میں 3000 چالان کر دیے۔ جرمانے کی مد میں یومیہ 25 لاکھ سے زائد سرکار کی جیب میں گئے۔ ایک ہفتے میں شہریوں سے 2.25 کروڑ سے زائد ڈھیلے کرا لیے گئے۔ ٹریفک پولیس کی کارروائیوں کا ڈیٹا صرف سٹی 21 پر شہری سرخ بتی پر رکیں، ہیلمٹ بھی پہنیں، سیٹ بیلٹ بھی لگائیں۔ بات کرنے کے لیے معراج اختر ہمارے ساتھ ہیں۔ معراج، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج دیکھیں کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے بعد جو ہے پولیس ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے۔ IG سندھ نے اور ایڈیشنل IG کراچی اور DIG ٹریفک نے جو ہے اس میں پریس کانفرنس بھی کی تھی چند روز قبل، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے شہریوں کے لیے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا تھا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو جو ہے اس کے اپنے اوقات کے مطابق چلنا ہوگا، وہ اس دن کے وقت میں شہر میں نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ ساتھ شہریوں کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ وہ جو ہے جو قوانین ہیں ٹریفک کے ان کی پاسداری کریں۔ تو اس حوالے سے 7 روز کے دوران میں تقریباً 20,990 جو ہے وہ کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کے چالان کیے گئے جو کہ ٹریفک کے وائلیشن پر تھے، اور اس میں تقریباً 2.25 کروڑ روپے جو ہے ایک ہفتے میں جرمانے عائد کیے گئے شہریوں پر۔ آج کا ریزن یہ تھا کہ لوگ ہمارے یہاں کراچی میں جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان پر جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں تو ٹریفک سگنل کی جو خلاف ورزی ہے ہمارے یہاں سب سے بڑی وائلیشن ٹریفک سگنل پر ہوتی ہے، کیونکہ بھلے پولیس کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو، اور جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ ٹریفک ہمیں وہاں سے جو ہے سگنل توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چالان اس میں 4,863 چالان جو ہے وہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے چالان ہوئے ہیں، تقریباً 4,309 دوسرے نمبر پہ یہ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نو پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے شہر میں، جس کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹریفک کی روانی میں جو خلل پڑتا ہے اس میں پارکنگ مافیا بھی ملوث ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے نو پارکنگ پہ 3,018 چالان کیے گئے ہیں، اور موٹر سائیکل کے پر نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 1,755 چالان ہیں۔ اس طرح ڈیٹیل جو ہے تقریباً 20,990 چالان کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ تجاوزات کے خلاف 4 مقدمات درج کروائے گئے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران میں، اور 32 مقدمات جو ہے وہ ٹریفک کی وائلیشن پر جو ہے وہ کروائے گئے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بارہا شہریوں کو آگاہی مہم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آگاہی شہریوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کا نوالہ نہیں، سرکاری افسران نے کروڑوں کی گندم غائب کر ڈالی۔ محکمہ خوراک میں کروڑوں روپے کے گھپلے، گندم کی خریداری اور ترسیل میں بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ شہید بے نظیر عباس سے ملیر منتقلی کے دوران گندم کی ہزاروں بوریاں غائب کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 19,992 گندم کی بوریاں غائب، 5 کروڑ روپے سے زائد کی بدعنوانیاں کی گئیں۔ بات کریں گے آج شمالی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، دیکھیں یہ محکمہ خوراک سندھ کی عجیب حکمرانی ہے، اور جب بھی نئی گندم کی فصل یا کاشت نکلتی ہے تو پھر گندم کی خریداری اور گندم کی منتقلی شروع ہوتی ہے۔ یہاں عجیب صورتحال ہے کہ سندھ میں کروڑوں روپے، یعنی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2021 اور 22 میں کروڑوں روپے کے گھپلے کیے گئے ہیں گندم کی خریداری اور گندم کے ترسیل میں۔ بے نظیر آباد سے کوئی 1,03,232 گندم کی بوریوں کو منتقل کرنا تھا ملیر کے گوداموں میں، لیکن یہ 83,240 بوریاں منتقل ہوئیں، 19,992 بوریاں غائب ہو گئیں، جس کے لیے باقاعدہ لکھا گیا ملیر کے گودام کی جانب سے کہ یہ 19,000 سے زائد جو گندم کی بوریاں ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہی نہیں ہیں، اور یہ بوریاں جو ہے وہ راستے میں غائب ہو گئیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے سرکاری خزانے کو، لیکن جب ریکارڈ مانگا گیا 2022 میں تو اب تک ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ گندم کا جو ہدف دیا گیا تھا 2022 میں 21 میں کہ 14 ملین میٹرک ٹن گندم خرید کرنی ہے، 500 مراکز ہیں جو صوبہ سندھ میں،
لیکن یہ ہدف پورا نہیں ہو سکا اور کم گندم کی خریداری کی وجہ سے رپورٹ کے مطابق 2022 میں صوبہ سندھ میں گندم کی شدید قلت ہوئی، جس سے 37 ارب روپے سندھ حکومت کو نقصان ہوا، یعنی مہنگے داموں پہ گندم خرید کی گئی حکومت سندھ کی جانب سے گندم کی قلت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مختلف اضلاع سے جو گندم کی خریداری کا ہدف دیا گیا تھا، پیسے دیے گئے تھے، لیکن وہ ہدف پورا نہیں ہوا، تو یقیناً جو بقیہ پیسے مراکز کے ڈسٹرکٹ افسران کے پاس یا ڈائریکٹرز یا ڈپٹی ڈائریکٹرز کے پاس تھے، تو یہ رقم واپس کرنی تھی۔ 11 ارب 29 کروڑ 35 لاکھ روپے ہیں، اتنی بڑی رقم ہے، لیکن یہ رقم واپس نہیں ہوئی اب تک۔ کراچی، خیرپور، جیکب آباد، دادو، مٹیاری اور ڈپٹی ڈائریکٹر کراچی نے رپورٹ کے مطابق یہ رقم ابھی تک سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائی ہے۔ تو اس طرح یہ محکمہ خوراک کی نااہلی اور یہ گندم کی خریداری اور ترسیل میں کروڑوں روپے کے گھپلے سامنے آئے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو موصول ہوئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے۔ جی یہ بتائیے گا عاجز کہ کوئی نام بھی سامنے آئے ہیں اس میں کہ کون کون گھپلے کر رہا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ 2022 کی اگر رپورٹ ہے اور ابھی تک پیش نہیں کی گئی تو اس کے پس پشت کون ہے؟ راشد بناس روڈ پر احتجاج کے دوران واٹر ٹینکرز کے وال کھولنے کا واقعہ، انچارج نیپا ہائیڈرنٹ نے عزیز بھٹی تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 22 دسمبر کو 5 ٹینکر عوام کو مہیا کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ اچانک 20 سے 25 لوگ آئے اور ٹینکرز کو سڑک پر روک کر وال کھول دیا، پانی کو سڑک پر بہا دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ سلمان، بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں، شہر میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاج جاری تھا، جبکہ 5 ٹینکر جو ہیں وہ نیپا ہائیڈرنٹ سے مختلف مقامات کے اوپر پانی فراہم کرنے کے لیے جیسے نکلے، راشد بناس روڈ پر مظاہرین کی جانب سے ان کو روکا گیا اور پانی کے وال کھول دیے گئے۔ تمام کے احتجاج میں یہ سارے معاملے کے اوپر نیپا ہائیڈرنٹ کے انچارج ہیں، انہوں نے جب وہ درخواست دی تھی عزیز بھٹی تھانے اور گلشن اقبال تھانے میں، تاہم عزیز بھٹی تھانے میں واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا چکا ہے۔ جو ہائیڈرنٹ انچارج ان کا کہنا ہے کہ ویسے ہی پانی کی وہ کافی قلت کا سامنا ہے، اوپر سے اگر اس طرح کے مظاہرین اس طرح کے معاملات کریں گے تو یقینی طور کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ابھی آپریشن جو ہے وہ ہائیڈرنٹ کا ہے اور مقدمہ درج کروایا جا چکا ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان سلیم آپ کا۔ سندھ کا سب سے بڑا جناح اسپتال انتظامی بحران کا شکار ہے۔ اسپتال میں ادویہ کی قلت کا خدشہ۔ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر یحییٰ کہتے ہیں کہ 18 ماہ سے مینٹیننس بجٹ بھی نہیں ملا ہے۔ بات کریں گے میر کیریو سے، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، بالکل سندھ کے سب سے بڑے اسپتال جناح اسپتال کراچی کے انتظامی معاملات کی بات کی جائے تو انتظامی معاملات کچھ روز سے یعنی 1 مہینے سے کافی بحران کا شکار ہے۔ اگر بات کی جائے ملازمین کے مسائل کی تو وہ بھی جوں کہ تو ہے۔ اگر بلز کی بات کی جائے تو بلز بھی کلیئر نہ ہونے کے باوجود کافی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ پر ہم بات کریں گے، تفصیل بات کریں گے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر یحییٰ چنی ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، کیا مطالبات رکھیں گے آپ سندھ حکومت کے سامنے؟ 18 مہینے سے جے پی ایم سی کو مینٹننس بجٹ ریلیز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہاسپٹل کولاپس ہونے کا خطرہ ہے، جس میں ہمارے سب اسٹیشنس ہیں، جین سیٹس ہیں، کیبلز ہیں، اور ہم ملٹیپل ریمائنڈر دے چکے ہیں۔ وزارت صحت نے فنانس منسٹری کو ایک کمیونیکیشن دی ہوئی ہے، اور آپ کے توسط سے ہم فنانس منسٹری کو ریکویسٹ کریں گے اس سے پہلے کہ ہاسپٹل کولاپس ہو، مہربانی کر کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بجٹ ریلیز کر دیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ملازمین کی بھی کافی شکایت ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو آپ نے ذکر کیا کہ سربراہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ کس طرح ٹیکل کر رہے ہیں ان مسائل کو؟ جو ہمارے اختیارات ہیں، جو میری ڈومین ہے، اس میں ہم مسائل حل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جناح ہاسپٹل کے ملازمین مختلف وجوہات کی وجہ سے کورس میں گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹے آرڈر ہے ریگارڈنگ امپلائمنٹ اور اس طرح کے اور معاملات پہ۔ جیسے ہی وہ اسٹے ختم ہوگا
بجٹ ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال کولاپس کرنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ادویات کی بھی قلت ہوگی، مریضوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے سب سے بڑے اسپتال میں جو انتظامی بحران کے ساتھ ساتھ جو بحران ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3161 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,12,674 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ایاز ٹانا سے، بتائیے گا ایاز۔ جی بالکل، جیسے آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کا جو آغاز تھا وہ تیزی پہ تھا اور اس کا تسلسل جو ہے وہ اور تیز ہو گیا اور مارکیٹ میں جو تیزی تھی اس پہ زبردست تیزی کا رجحان بن گیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3000 سے زائد پوائنٹس جو ہے وہ 100 انڈیکس میں اس وقت ایڈ ہو چکے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جہاں ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ ہفتہ ایک پریشر تھا لیکن وہ اب پریشر ریلیو ہوتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے۔ کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے شہریار بٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شہریار، ایک بڑا امپیکٹ آیا ہوا تھا نیگیٹیوٹی کا، اب لگ رہا ہے کہ پھر اعتماد بحال ہے، اب مارکیٹ پھر فلائی کر رہی ہے۔ دیکھیں، مسلسل اضافے کے بعد لاسٹ ویک ہم نے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سیلنگ پریشر دیکھا تھا، کنٹینیو مارکیٹ 3 سیشن میں 9000 سے زائد پوائنٹ گر گئی تھی، پھر ریکوری فرائیڈے ہم نے دیکھی اور مارکیٹ میں آج اس کا ریکوری کا تسلسل جاری ہے، اور مارکیٹ میں ہم نے دیکھا جس میں پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ اکنامک فرنٹ سے ہمیں کنٹینیو ہمارے انڈیکیٹر پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹریس بھی کچھ کم ہوا ہے، کچھ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کافی پازیٹیو اسٹانس ہے، ان سرمایہ کار اس کو پازیٹیو سمت پہ لے رہے ہیں، پھر آئی ٹی کے نمبر آئے ہیں بہت پازیٹیو، آئی ٹی سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد جو ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں سیکٹر وائز مارکیٹ کے اندر، تو سرمایہ کار اب دوبارہ سے رخ کریں، خاص طور پہ جو میوچل فنڈ ہیں کنٹینیو مارکیٹ کے اندر بائنگ کریں، اور پچھلے 4 ماہ میں تقریباً 58 ارب روپے سے زائد کی بائنگ میوچل فنڈ کی جانب سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کی گئی ہے۔ ایف ڈی آئی کنٹینیو آ رہی ہے، 12% زائد اس کے اندر ہم نے اضافہ دیکھا، تو ایئر اینڈ پہ کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، بائنگ سیلنگ ہوتی ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مارکیٹ اگر ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو ڈاؤن سائڈ پہ ہمیں اس ہفتے 1,05,000 اور اپ سائڈ پہ 1,17,000 تک جاتی ہوئی لگ رہی ہے۔ اس دوران مارکیٹ موو کرے گی، بڑے بڑے سوئنگز مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹڈ ہیں، 4 ٹریڈنگ سیشن ہے، رول اور ویک ہے، تو یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں بازار میں۔ اور ویک بھی جو ہے وہ ایبزارب کر گئے مارکیٹ، اور مارکیٹ نئی ایک خبر کا انتظار کر رہی تھی، کیا سیاسی استحکام جو ہے وہ دوبارہ پریویل کر رہا ہے مارکیٹ کے اوپر؟ لیکن کسی حد تک جو پولیٹیکل اسٹریس کم ہونے سے بھی مارکیٹ میں پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے، لیکن اوور آل جو اکنامک انڈیکیٹر ہمیں پازیٹیو سائڈ کے اوپر نظر آتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے نمبر آپ نے دیکھا، ہمیں دیکھا ہے، پھر جو ایکسپورٹ کے نمبر پازیٹیو آ رہے ہیں، کافی زیادہ حوصلہ افزا ہیں، اور لگ رہا ہے مارکیٹ یہاں سے فردر اس کو پازیٹیو لے گی۔ اگر ٹی بل میں مزید کٹ ڈاؤن آ جاتا ہے اسی ہفتے کے اندر تو لگتا ہے اگلی مانیٹری پالیسی بڑا کٹ ڈاؤن دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے مارکیٹ بھی؟ دیکھیں، اس کا بڑی حد تک جو دارومدار ہے، فرائیڈے کو جو ایس پی آئی کے نمبر آئیں گے، انفلیشن کہاں تک نیچے آتی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں سے جو اگلی مانیٹری پالیسی ہے وہ ابھی تھوڑی سی دور ہے، تو لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ انفلیشن یہاں سے دوبارہ سے پیک آؤٹ نہ کر جائے باٹم آؤٹ ہونے کے بعد سے، اگر یہاں سے بڑھتی ہے یہاں سے انفلیشن تو پھر تھوڑی پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ شہریار بٹ نے جیسے ہمیں تفصیلات بتایا کہ مارکیٹ میں اس وقت سیاسی وجوہات بھی ایک ہیں جس کی وجہ سے ایک استحکام نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور اس پہ بات اعتماد بحال ہوا، مارکیٹ ایک خبر کا انتظار تھا، اور وہ اسی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ میوچل فنڈز جہاں مال خرید بھی رہے تھے اور بیچ رہے تھے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کو امپیکٹ کر رہی تھی، لیکن مارکیٹ میں دوبارہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میوچل فنڈز اور انڈیویجولز جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر ایک اعتماد کی فضا بنتی ہے، اور دیکھا دیکھی لوگ شیئرز کو خریدتے ہیں اور مارکیٹ میں تیزی کا رجحان بن جاتا ہے، اور وہ جو تیزی کا آج رجحان تھا وہ زبردست تیزی میں بدلا، اور مارکیٹ میں اب 3000 کے پوائنٹس کو مارکیٹ کافی وقت گزرنے کے باوجود جو ہے مینٹین کیے ہوئے، یہ ایک اچھا سائن ہے کہ مارکیٹ کے اندر جہاں ہلکا پھلکا 100-200 پوائنٹس کا اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن 3000 کے ابھی جو سطح ہے پوائنٹس کی وہ بھی مینٹین کی ہوئی ہے مارکیٹ، اور لگ رہا ہے جو مارکیٹ نے اپنی سطح گنوائی تھی وہ اب تیزی کے ساتھ آگے کی طرف گامزن ہے، اور اپنی سطح عبور کرتے ہوئے جہاں سے اس نے اپنا امپیکٹ چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ پہ اپنی 1,16,000 کے اوپر جا کے مارکیٹ جو ہے وہ اسی سال کے اندر پہنچ سکتی ہے، یہی شہریار بٹ نے بھی ہمیں بتایا۔ تو مارکیٹ میں جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی طور پہ، وہ ایسی کوئی بھی خبر نہیں ہے جو معاشی طور پہ اعداد و شمار کو ایسے آئے ہوں جو مارکیٹ کو امپیکٹ کریں، تمام معاشی جو منظر نامے سے جو خبریں ہیں وہ تمام مثبت ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت مارکیٹ جو ہے دوبارہ سے اپنی ٹریک کے اوپر چڑھ چکی ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ایاز ٹانا۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلات زر بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن نائب چیئرمین عدنان پراچا نے کہا کہ پاکستان کوئی سیاسی جماعت نہیں، برآمدات کے بعد ترسیلات زر ہی ملک کی مالی مشکلات کم کر رہی ہیں۔
रवा माली साल तरसालियात ज़र 34 से 35 अरब डॉलर का नया रिकॉर्ड ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स ही बनाएंगे। मजीद बताएंगे अशरफ खान। देखा जाए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जारी है। तरसीलात ज़र रवा माली साल 34 से 35 अरब डॉलर की उम्मीद की जा रही है। इसके ऊपर जो सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें, इसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो सीनियर नायब चेयरमैन हैं अदनान पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हम तो देख रहे हैं कि 34 से 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात आई। जी देखें, वजारत ख़जाना ने भी और स्टेट बैंक ने भी कहा है कि 34 से 35 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आएंगी और मैं उम्मीद भी यही कर रहा हूँ कि हमारा फिस्कल ईयर जो 2024-25 है उसका क्लोजिंग जो है 34 से 35 अरब डॉलर पे आएगी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। 1-2 साल के बाद जो है हमें एक खुशी मिल रही है, क्योंकि रेमिटेंसेस आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ साथ आपका अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है आपके मुल्क की तरक्की के अंदर फिस्कल डेफिसिट के गैप को कवर अप करने के लिए। जहाँ तक सिविल नाफरमानी के ताल्लुक़ है तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा, हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होने का सोचना पड़ेगा। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम पे 1 करोड़ से ज़ाहिद जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हमारे सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और उन्हीं की वजह से जो यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं, देखिए वो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं तो उनकी फैमिलीज़ चलती हैं। और हमारा 70% आपको पता है 70 से 80% हमारी जो वर्क फोर्स है लेबर क्लास और दूसरी स्किल्ड हाईली स्किल्ड है, तो वो पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं तो उनके घर भी चलते हैं, उनके घर के अंदर खुशहाली भी है, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी खुशहाल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो रेमिटेंसेस को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे कहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जारी है। तरसीलात ज़र रवा माली साल 34 से 35 अरब डॉलर आने की उम्मीद है, और साथ ही कहा है कि जो कहा जा रहा है कि रेमिटेंसेस कम भेजें ये दुरुस्त नहीं है, और कहा है कि हम मुतालबा करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ से ज़ायद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात भेजें। सिंध हाई कोर्ट में KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने KMC से दरख्वास्त गुजारों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आइनी बैच के रूबरू KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की अदम अदायगी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत में जो है जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके वकील वकला पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो अपने वाजबात के लिए दफातरों के धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ताहाल उनको जो है अपने वाजबात अदा नहीं किए जा रहे। KMC के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलाजमीन को पेंशन मिल रही है, लिहाजा मुलाजमीन अब रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा ये जो है अब जो वाजबात के हकदार नहीं हैं। अदालत ने मुलाजमीन से मुतल्लिक तमाम जो तफसीलात हैं, रिकॉर्ड है, वो KMC से तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया कि कितने मुलाजमीन हैं और कितनी वाजबात रहती है, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं अदालत में जो है जमा कराई जाएँ। लिहाजा अदालत ने जो है दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है जो मुलाजमीन की जानिब से दायर की गई हैं वो 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी हैं। अब इन दरख्वास्तों की समाअत जो सरमा की तरतीब हैं उनके बाद होगी। जामे कराची में आइंदा दाखिला इंटर साल अव्वल के नताइज पर होगा। तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए जामे कराची का बड़ा इक़दाम। जामे कराची का अगले सेशन के लिए दाखिला पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का फैसला। BS मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम के दाखिले नवंबर के बजाय जुलाई में शुरू कर दिए जाएंगे। तफसीलात हासिल कर लेते हैं फरहान खान से। फरहान आगाह कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, जामिया कराची का तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अगले सेशन के लिए दाखिला पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का जो है फैसला सामने आया है। जामिया कराची के इंतजामिया ने अपनी दाखिला पॉलिसी को तब्दीली करने का उसूली फैसला जो वो तैयार कर लिया है। BS मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम के दाखिला नवंबर के बजाय जुलाई 2025 से जो वो शुरू कर दिए जाएंगे। आइंदा दाखिले जो एंट्री टेस्ट है वो साल अव्वल के नताइज की बुनियाद पर जो वो लेने का फैसला किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी के मुताबिक ये फैसला बेहतर नताइज क्या है शामिल अच्छे एकेडमिक पस मंजर रखने वाले तलबा के लिए किया जा रहा है। शहर की कई जामियात हैं जहां साल के वक्त में दाखिलों का ऐलान कर दिया जाता है, जिसके सबब जहनी तलबा की बड़ी तादाद पहले ही उन जामियात पर रुख करती है। खालिद महमूद इराकी के मुताबिक जामिया कराची में जो तलबा दाखिला ले रहे हैं उनके मयार में भी यूनिवर्सिटी की जो वो बेहतरी बनाने के लिए फैसला लिया गया है, जिसका बाकायदा वर्किंग पेपर जो वो तैयार कर लिया गया है। एकेडमिक काउंसिल को मंजूरी के लिए जो वो जल्द भेजा जाएगा। जामिया
کراچی کے جو وہ داخلے سیشن کے ایک بڑی تبدیلی ہے جس کا اصولی فیصلہ جو وہ تیار کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ فاران خان. کراچی میں کل سے تیز ہوائیں چلیں گی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کچھ علاقوں میں پارا سنگل ڈیجٹ تک جا سکتا ہے. آئندہ 2 روز میں ٹھنڈے ہواؤں کے باعث دن کے اوقات میں بھی سردی کا احساس زیادہ رہے گا. مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں کچھ ایریاز میں جا سکتا ہے سنگل ڈیجٹ تک. یوزلی آپ نے دیکھا کہ جب سے کولڈ ویو شروع ہوئی ہے 9-10 دسمبر کے بعد سے تو کسی جگہ میں پہلے بھی گیا ہے سنگل ڈیجٹ میں, اور ابھی پچھلے 2 دن جو ویکینڈ کے تھے اس میں تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ اسٹیشن ہے اس پر بھی 9.2 اور 9.5 گیا ہے. تو دوبارہ جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والی رات میں کہیں پر 10 ہو سکتا ہے, کسی اوپن اسپیسز پہ خاص کر 10 سے کم بھی ہو جائے. تو 9 سے مطلب 9 to 11 یہی رینج ہے اگلے چند دن طرح سے, یا کچھ جگہوں میں 10 سے 12 یہ رینج ہے. اور دن کا بھی 24 سے 26 اسی رینج میں رہنے کا امکان ہے ٹیمپریچر. اور پھر کل اور پرسوں 2 دن خاص کر تھوڑا سا گسٹی ونڈز چلیں گی, تیز ہوائیں چلیں گی. تو خنک ہوائیں ہوتی ہیں ظاہر ہے سردیوں کے دنوں میں, تو وہ پھر دن میں بھی ٹھنڈے موسم کا سما ہوگا کل اور پرسوں دونوں دن. تو آگے بھی اسی طرح سے ڈرائی ویدر یہ کولڈ اینڈ ڈرائی جنرلی, اور رات کے ٹیمپریچر وہی کہیں پر 9 to 11, کہیں پر 10 to 12, اور دن کے کہیں پر 24, کہیں پر 25 اس رینج میں رہے گا امکان سے 26 زیادہ سے زیادہ. لیاقت آباد ٹاؤن میں پارکوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے. UC 4 میں 22,000 اسکوائر فٹ رقبے پر محیط پارک کی تعمیر کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. لیاقت آباد ٹاؤن کی UC 4 سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, جہاں 22,000 اسکوائر فٹ رقبے پر مبنی 20 برس قبل پرانا پارک جو کہ 15 سال سے تباہ و برباد تھا. یہاں پہ سیوریج کا نظام درم برم تھا اور پورا پارک جو ہے وہ سیوریج کے پانی سے بھرا ہوا تھا. اس کی دوبارہ جو ہے تعمیر و مرمت کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. میرے کیمرہ مین عمران احمد خان اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ سیوریج کا نظام پہلے بہتر بنایا گیا ہے, اس کے بعد اس کی جو دیواریں ہیں وہ بہتر بنائی جا رہی ہیں, جس کے بعد تیسرے مرحلے میں یہاں پر جو ہے گرینری کے فروغ کے حوالے سے کام کیا جائے گا. محمد نقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ باغات لیاقت آباد ٹاؤن. نقی صاحب فرمائیے گا, یہ پارک کی تعمیر جو ہے وہ اتنے طویل عرصے کے بعد خیال کیوں آیا انتظامیہ؟ دراصل جب سے چیئرمین فراز حسیب صاحب نے چارج سنبھالا لیاقت آباد ٹاؤن کا, تو اس وقت مسائل ہمارے زیادہ تھے اور وسائل کم تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آہستہ آہستہ تقریباً ہم اس وقت 12 پارک جو ہے ڈیولپ کر چکے ہیں, اور مزید 3 پارک اور ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جس میں شعیب بخاری پارک اور شودا پارک جو کہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے دسمبر میں ہی ہم افتتاح کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پارک کی تعمیر کے حوالے سے شروع میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ کلک جو ہے اس کو بنا کر دے, تو کیا ہوا پھر کلک نے کیوں نہیں بنایا اور ٹاؤن انتظامیہ کو خود کیوں بنانا پڑ رہا ہے؟ دراصل کلک کا انہوں نے وزٹ تو کیا تھا اس کو, لیکن انہوں نے بنایا نہیں, تو پھر مجبوراً فراز حسیب صاحب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اس کو بناتے ہیں. بالکل, لیاقت آباد ٹاؤن ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور ہائی رائز بلڈنگ ہے. غیر قانونی تعمیرات کے نتیجے میں یہاں پہ جو عوام کا رہن سہن ہے وہ شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت کافی چینج ہے, اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارکوں کی اور ہریالی کے فروغ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے. اسی سلسلے میں اس پارک کی ڈیولپمنٹ جاری ہے. جی